بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا تھا. جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم عرض کیا تھا کہ یہ گرامر بیس نہیں ہے, ووکیبلری بیسڈ ہے. ہماری ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھ سکیں. دیکھیں ہمارا زندگی میں اصل مسئلہ کیا ہے, کبھی اور کیا ہو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چیزوں کو سب سے نہیں کرتے, چیزوں کو سمجھے بغیر کرتے رہے. سمجھے بغیر کرتے رہو. ٹھیک ہے, ہماری پوری زندگی ریوالو کرتی ہے اپنی زندگی کی کرتی ہے. جیسے کبھی ہماری جاب کا مسئلہ ہے, کبھی ہماری ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, کبھی ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے, کبھی گھر کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے. یہ مسائل ہمارے ساری عمر چلتے رہتے ہیں. آج کل کرونا کا مسئلہ ہے, آج کل کرونا کا مسئلہ ہے, یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں بیٹھ کے, تو ہمارا اصل مسئلہ زندگی نہیں ہے, ہمارا اصل مسئلہ موت ہے. سارے کے سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک, ان سب کا بیسک فوکس اس بات پہ تھا کہ لوگوں میں مرنا ہے. کبھی آپ غور کریں کسی بھی نبی کی دعوت پہ, اس کے میسج پہ غور کریں, پورا اسی کی گرد ریوالو کرتا ہے کہ لوگوں ہم نے اصل میں مرنا ہے. وہ مرنا اصل مسئلہ ہے. یہاں زندگی 60, 70, 80 ایئر 100 ایئرس بھی ہو جائے تو گزر جائے, یہ رکے گی نہیں, گزر جائے, ختم ہو جائے, اور اس کا انجام ڈیتھ ہے. لیکن ڈیتھ کے بعد جو لائف شروع ہونے والی ہے دیٹ از اینڈلیس, وہ انفینٹی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے سارے انبیاء نے, ساری قرآن آسمانی کتابیں اور سارے انبیاء کو فوکس اسی بات میں کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اس کی تیاری. اب دیکھیں جتنی یہ لائف شارٹ ہے اتنی ہی امپورٹنٹ بھی ہے, کیونکہ آخرت کی کامیابی یا ناکامی ڈپینڈ اسی پہ کرتی ہے. اس لیے یہاں کا ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ جو بہت قیمتی ہے, یہ کاؤنٹ کرتا ہے ٹورڈز آخرت. یا تو ہماری آخرت کو بنائے گا یا بگاڑے گا. اس لیے ہمیں بڑا کیلکولیٹ کر کے اس لائف کو گزارنا ہے, جسے ہم زندگی کیلکولیٹ کرتے ہیں. آخرت کے اعتبار سے بھی ہمیں بڑا کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہماری آخرت کا نقصان ہو رہا ہے, یا کوئی ایسا عمل جس سے ہماری آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. اس کے مطابق ہمیں سارا اپنا پلان کرنا چاہیے. تو یہ اس پلان کا بیسک حصہ ہے کہ اللہ کی جو گائیڈ لائن اللہ نے ہمیں دی ہے, خود ہمیں دی ہے, اس گائیڈ لائن کو ہم سمجھیں تاکہ ہم زندگی اس کے مطابق جو گزار سکیں. قرآن مجید سے ساتھ ہماری افیلیشن تو ہے الحمدللہ. بینگ اے مسلم, سارے مسلمان پڑھتے ہیں, بچپن سے پڑھ لیتے ہیں, پھر سارے لوگ پڑھتے بھی رہتے ہیں, لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ایک پرابلم ہے جس کو ہم چاہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طریقے سے اوور کم کریں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی کو گزار سکیں. اب دیکھیں, اور یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ماشاء اللہ گریجویٹ ہیں, یعنی آپ کے اس فیلڈ میں سارے پوسٹ گریجویٹ ہیں. اور اگر غور کریں فزکس, کیمسٹری, میتھ, اکنامکس, بایولوجی, ایٹسٹرا, جتنی بکس ہیں موٹی موٹی کتابیں ہیں. اور پھر ان صرف انگلش بھی ہماری جو ہے نیٹو لینگویج نہیں ہے. انگلش کو ہم سیکھتے ہیں اور ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. تو جو بندہ پوسٹ گریجویٹ ہے اور وہ فزکس, کیمسٹری, میتھ, بایولوجی, اکنامکس اور اکاؤنٹنگ, مجھے یاد ہے 30-35 سال پرانی عبد الغنی کی کتاب ہوتی تھی بی کام میں, پاکستان میں. یہ کتاب تھی اتنی موٹی اکاؤنٹنگ کی, آج کل بھی ہوتی, وہ ہم نے اس زمانے میں پڑھی تھی. اسے جب میں نے آئی سی ایم میں لیا ایڈمیشن تو کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کی موٹی موٹی کتابیں تھیں, پڑھی ہیں. تو یہ ایک یعنی جنرل مسئلہ ہے. یعنی وہ لوگ جو یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں ان سے یہ لازمی کوشچن آخرت میں کہ وائی ناٹ دس. جو انگلش سمجھ سکتا ہے, اکاؤنٹنگ سمجھ سکتا ہے, اکنامکس سمجھ سکتا ہے, میتھ, فزکس, بایولوجی سمجھ سکتا ہے, تو وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. ایک جو الٹریٹ پرسن ہے اس کو تو شاید معافی مل جائے, اس کے بعد ایکسکیوز ہوگا. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے لازمی کوشچن ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں. اس سے میرا خیال کہ ہمیں چھوٹ نہیں ملے گی, شاید دیہاتی لوگوں کو چھوٹ مل جائے, ان پڑھ لوگوں کو چھوٹ مل جائے. ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں ساری عمر اپنے زندگی میں سارے سبجیکٹس کے لیے, تو اس کی اگر تھوڑی سی ایفرٹ اس کے لیے کر لیں تو اللہ تو اتنا رحیم ہے, کریم ہے, تھوڑا سا وہ قبول کر دیتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ اللہ ہماری ایفرٹ کو دیکھتا ہے اور رزلٹ کو بھی دیکھتا ہے. تو یہاں ابھی میں آسن سے بات کرتا ہوں, ابھی کتنے مارکس میں پاس ہوں گے, کہتے ہیں 1 مارکس سے رہ جاتے ہیں لوگ. وہ ایسے ہوتا ہے,
اب میرا بیٹا CA کے لاسٹ پیپر میں 2 سال سے پھنسا ہوا رہ جاتا ہے، کبھی 1 ماہ سے رہ گئے 2 ماہ سے رہ گئے، تو یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن اللہ کے ایسا نہیں، اللہ صرف ایفرٹ کو دیکھتا ہے. اف وی آر سنسیئر ان آور ایفرٹ وی آر سکسیسفل. اگر ہماری ایفرٹ میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم رزلٹ اچیو نہیں کر سکے، ایون دین وی ول بی فارگیون، پھر بھی ہمیں جنت انشاءاللہ مل جائے گی. تو ہمیں اب اس ایفرٹ کو سنسیئرلی کرنا ہے. رزلٹ کیا تو اس کو اللہ کے آگے چھوڑ دیں، لیکن ایفرٹ میں لگے رہے. ہمیں چلنا ہمارا شرط ہے، اگر ہم چلتے رہے تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جائیں گے. اب دیکھیے اس میں یہاں سے موو کریں گے یا یہاں سے؟ آپ جب کیلکولیٹ کریں قرآن مجید میں آلموسٹ 77,800 ورڈس ہیں، جن میں سے ریپیٹڈ ورڈ 64,282 ہیں. یہ اس کی ریشو دیکھیں 82.6% ہوتی ہے. یعنی اگر یہ جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور یہ ورڈ بھی بیسک ورڈز کی ڈفرنٹ فارم، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ہم ایک لفظ حمدہ ہے، حمدہ سے آگے 10 ورڈز بن جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ 77,000 میں سے یہ سارے ورڈز ریپیٹ ہونے ہیں. اگر ہم بیسک ورڈز کو، میں نے آپ کو کہا 1000 ورڈز ہمیں یاد کرنے ہیں، اور دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. اگر ہم 5 بھی ہر ویک میں یاد کرنا شروع کریں تو 1 سال میں ہم کہیں پہنچ جائیں گے. تو یہ ورڈز اگر ہم یاد کرتے چلے جائیں، ان کے ڈیریویٹیوز ہیں پھر آگے، انہیں سے ورڈز بنتے ہیں. تو یہ اس کی ریشو ہے. اب اس کی ایگزامپل دیکھیں. اب یہ لفظ کالا ہے، یہ قرآن مجید میں 1618 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. اور پھر اس کی ڈفرنٹ فارمز ہیں. کل بے شمار دفعہ آئے گا، یا کولون آئے گا، قالو آئے گا. ڈفرنٹ آیات کے اندر ڈفرنٹ فارم کے اندر یہ ورڈ ریپیٹ ہو. ایک ورڈ اگر ہم نے کالا یاد کر لیا، اس کا بیسک میننگ ہمارے ذہن میں رہا، تو ہم انشاءاللہ تھوڑی سی ایفرٹ سے باقی ورڈز بھی ٹرانسلیٹ کر دیں گے. سارے اسی سے بننے ہیں. اب یہ دیکھیے کانا کا جو ورڈ ہے 1358 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے، اور باقی کانو، کننا، کنتم. اب ایک ورڈ عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے، اگر آپ کو ایک ورڈ آتا ہے تو آپ 14 ورڈز بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. جیسے کالا کا ورڈ ہے، سو کالا پوری اس کو گردان کہتے ہیں. کالا، کالا، کالو، کالت، کالتا، کلنا، کلتا، کلتما، کلتم، کلتی، کلتما، کلتنا، کلتو، کلنا. یہ 14 ورڈز ہیں، سب میں بیسک میننگ موجود ہے اور سارے قرآن کے اندر یوز ہوں. اسی طرح ڈفرنٹ ورڈ جو ہیں، آمنہ کا ورڈ ہے 537 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. عالمہ کا ورڈ 382 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. کافرہ 289 ٹائم ہے. جعلہ 340 ٹائم ہے. تو یہ صرف ایگزامپلس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح یہ ریپیٹیشن ہے، اسی پہ بیس کرتے ہوئے ہم نے آگے چل رہا ہے. تو ہم کچھ جو بیسک ورڈز ہیں قرآن مجید میں، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے الحمدللہ قرآن مجید پہ. ایک بک میں آپ کو سب کو بھیجوں گا PDF فارم میں، آپ اپنے موبائل میں کر لیجیے اس کو. اس میں قرآن مجید کے سارے ریپیٹڈ ورڈز جو ہیں وہ چند صفحے ہیں، چند صفحوں میں اسے سمرائز کرتے ہیں. تو وہ اگر ہم 5 10 یاد کرتے رہیں تو وہ ورڈز بار بار ریپیٹ ہونے. اسی سے ہم نے ڈفرنٹ ورڈز کیسے بنتے ہیں اور کیسے ان کو سمجھنا ہے وہ ہم یہاں اس کو سمجھتے رہیں گے. چلیے دوسری سلائڈ پہ جانا ہو تو کہاں سے جائیں گے؟ اس کو اسکیپ کر جی. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ عربی زبان کے اندر ناؤن کی علامت کیا ہے. ناؤن یا تو اس کے شروع میں الف لام آئے گا اور یا آخر میں تنوین آئے گی. تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ رول ہے. یعنی تنوین اور الف لام کبھی، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم لکھیں الکتابن یا الکتابن یا الکتاب، نیور، اٹ ول نیور ہیپن. الکتابو ہوگا، الکتابو. جنتن یہ الف لام کے بغیر ہے تو یہ یہاں پہ تنوین آ سکتی ہے. رسول الف لام کے بغیر ہے، تنوین آ سکتی ہے. اور یہ بھی یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ لکھ لیجیے کہ الف لام جو ہے پراپر ناؤن کی علامت ہے. عربی زبان میں جس ہم دا لگاتے ہیں، بک دا بک، تو عربی زبان میں الف لام، کتاب الکتاب، ایک کامن ناؤن ہے، ایک پراپر ناؤن. تو اگر الف لام کے بغیر ہے تو وہ کامن ناؤن ہے،
اور الف لام کے ساتھ ہے تو پراپر ناؤن ہے. الکتاب پراپر ناؤن ہے. جنت کامن ناؤن ہے. رسول کامن ناؤن ہے. الصادق یہ پراپر ناؤن ہے. الامین یہ پراپر ناؤن ہے. شمس یہ کامن ناؤن ہے. تو یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو ہوم ورک کیا تھا اس کے بارے میں. تو یہ کیا 5 ورڈس. میں تو آج اچھا بولا. صحیح جی. آپ نے مجھے بتائیے کون سے. اللیل الشمس القمر النہار القمر. بالکل 100%. آپ نے کچھ کیا بس یاد ہے مجھے کون سے سورہ الرحمن میں الرحمن الرحمن بالکل. علم القرآن القرآن الرحمن علم القرآن علم الانسان 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 ہاں جی الانسان علمہ البیان 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 بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے الشمس الشمس القمر. جی آپ امیر صاحب. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 ہے. جی اس میں ہے ان الصفا والمروہ. جی سو الصفا یہ بالکل ٹھیک ہے. المروہ المروہ اور اس کے بعد ہے البیت. البیت البیت یہ کام البیت ٹھیک ہے. البیت کا مطلب گھر. جی. اس کے بعد خیرن خیر تنوین آ رہی ہے بالکل ٹھیک اور ہے. لاسٹ جو ہے اس میں علیم. علیم تنوین آ رہی ہے بالکل ٹھیک. جی آپ نے کچھ کیا صحیح. آسن آپ نے کیا کیا. سر الکتاب العادی المفسدون الصفحاء اور اللہ. چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مطلب یہ سمجھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یعنی اگر کہیں بھی قرآن مجید کو آپ کسی بھی صفحے سے اوپن کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سارے ناؤنز مل جائیں گے. یا تو الف لام کی شکل میں ہوں گے اور یا تنوین کی شکل میں ہوں گے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی یہ سارے الفاظ. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو ناؤن کی 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. یا سنگولر ہوگا یا ڈوئل ہوگا یا پلورل ہوگا. عربی زبان میں جو پلورل سے مراد یہ ہے کہ 2 سے زیادہ. باقی زبانوں میں پلورل جو ہے 1 سے زیادہ ہوتا ہے. عربی میں 2 سے زیادہ ہوتا ہے. 1 کے لیے مفرد کہیں گے اور 2 کو ہم مثنیٰ یا تثنیہ کہیں گے ڈوئل. اور 2 سے زیادہ کو جمع یا پلورل کہیں گے. تو آج ہم ڈوئل دیکھتے ہیں کہ ناؤن ہم نے دیکھ لیا. اس کو آپ یاد رکھیے اور اپنی جو یہ رول ہے اس کو بھی لکھ لیجیے اور کوئی ایگزامپلس بھی لکھ لیجیے. آج ہم ڈوئل دیکھیں گے. ڈوئل کیا ہوتا ہے. عربی زبان میں ڈوئل کا جو لفظ ہے جس سے ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا اس کے آخر میں تنوین آئے گی ناؤن کے آخر میں یا شروع میں الف لام آئے گا. ڈوئل کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف نون آئے گا اینڈ پہ اور یا نون آئے گا. الف نون اور یا نون. اس کی ساؤنڈ ہوگی آنی اور اینی. یہ ساؤنڈ آنی چاہیے. تو وہ لفظ عام طور پر ڈول ہوگا. وہ لفظ عام طور پر ڈول سمجھا جائے گا. اچھا یہ اس کو میں ہمیشہ یوز کروں گا یوزلی عام طور پر کیونکہ لینگویج میں 100% رول نہیں ہوتے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. لینگویج میں ایکسیپشنز بہت ساری ہوتی ہیں. عام طور پہ 90-80% آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈول ہی ہوگا. جیسے الرجلان لفظ ہے الرجلان. الف لام بتا رہا ہے کہ یہ ناؤن ہے لیکن ڈول ناؤن کیونکہ اس کے آخر میں الف نون آ رہا ہے. الرجلانی ساؤنڈ آنی کی ہونی چاہیے. ساؤنڈ کو یاد رکھیں آنی یا اینی. الامرأتانی الرجلان 2 آدمی 2 مرد. الامرأتانی 2 عورتیں. یہ دیکھیں الف نون آ رہا ہے. الولدانی 2 بچے یا 2 لڑکے. البنتانی 2 لڑکیاں یا 2 بچیاں. عینانی 2 آنکھیں یا 2 چشمے. دونوں اس کے میننگ ہیں اور قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوئے. عینینی یا نون یا الف نون کوئی بھی فارم آ سکتی ہے. اب یا نون الف نون کے لیے گرامر کا رول ہے اس کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں. بس آپ ذہن میں رکھیں کہ یا نون آئے گا یا الف نون آئے گا. تو وہ ہم سمجھیں گے ڈوئل ناؤن ہے. اس کا ترجمہ ہم 2 کریں گے. 2 طرح کریں گے ایک ہی طرح نہیں کریں گے. شفتانی یا شفتینی یہ دونوں ڈوئل ہیں. ایک ہی میننگ ہے اس کے. 2 lips عینیں 2 آنکھیں. نجدینی المسلمتانی. تو ڈوئل ناؤن کی یہ علامت ہے. اس کے آخر میں الف نون آئے گا اور یا نون آئے گا. ساؤنڈ ہوگی آنی یا عین. یہ لکھ لیجیے آپ نے. اچھا لکھنا ہے بھی جو ہے نا وہ لرننگ میں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہیلپ کرتا ہے. یہ عام طور پہ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ جیسا ہمیں مل کر
واٹس ایپ کر دیں یا ہم تصویر لے لیتے ہیں. اچھا اس کا نقصان ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہیں تو یعنی آٹومیٹیکلی آپ کے مائنڈ کے اندر وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کا بڑا بیسک ٹول ہے لرن کرنے کا. اس چیز کو لکھنے سے گھبرائیے گا. لیکن آپ تو چونکہ تھوڑا سا آج کل کے بچے نہیں ہیں اس لیے امید ہے لکھیں گے. یہ آسن کی جو ایج کیا ہے وہ ان بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. اب دیکھیے یہ آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدینی یعنی بوتھ مدر اینڈ فادر, یہ دو کے لیے آ رہا ہے والدین. یہ یہاں پہ ڈول ناؤن آ رہا ہے والدینی. اس آیت میں دیکھیے یہ ناؤن ہے لیکن اگر اس کو ہم نے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ ناؤن ہے. اب یہ تو ناؤن ہے کیونکہ نام ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کہ ناؤن ہے. اس لیے یہاں پہ یہ ناؤن آ رہا ہے. الناس ناؤن آ رہا ہے. السحر ناؤن آ رہا ہے. الملکینی دو فرشتے, یہ ڈول ناؤن ہے جو ہم نے پڑھا. الملکینی اینی یانون پہ آ رہا ہے, یانون کی ساؤنڈ ہے اور اینی کی ساؤنڈ ہے. الملکینی دو فرشتے. تو یہ میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. ربنا وجعلنا مسلمینی یانون مسلمینی. او لارڈ میک اس بوتھ سبمسو ٹو یو. یانون آ رہا ہے تو یہ ڈول ناؤن ہے. یومینی 2 days یانون آ رہا ہے ڈول ناؤن ہے. اس آیت میں دیکھیے حولینی اور کاملینی بوتھ دونوں ڈول ناؤن, دو مکمل سال. یہ والدین کے بارے میں بات ہو رہی, دودھ کتنا پلائیں 2 سال مکمل. حولینی کاملینی دونوں ڈول ناؤن ہیں. عینان اور نضاختان دونوں ڈول ناؤن ہیں. الف نون آ رہا ہے اور الف نون آ رہا ہے. جنتان الف نون ڈول ناؤن. زوجان الف نون ڈول ناؤن. اور یہ کیا فعالیت ہے؟ ناؤن ہے لیکن سنگولر ہے. تنوین آ رہی ناؤن ہے, کامن ناؤن ہے, سنگولر ہے اور یہ ڈول ناؤن ہے. شہیدین ڈول ناؤن یانون آ رہا ہے. رجلین ڈول ناؤن یانون. وامرأتان ڈول ناؤن الف نون آ رہا ہے. شہرین اور متتابعین دونوں ڈول ناؤن ہیں. یہاں پہ آخران الف نون آ رہا ہے ڈول ناؤن ہے. یہ ایک ہی آیت میں بہت سارے ڈول ناؤن جمع ہو گئے. 30ویں پارے میں ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہاں پہ عینین شفتین اور نجدین یہ ڈول ناؤن ہے اور لسانن سنگولر ناؤن ہے. تنوین آ رہی ہے. العقبہ الف لام آ رہا ہے سنگولر ناؤن ہے. مشرقین مغربین دونوں ڈول ناؤن ہے. رب المشرقین رب المغربین. یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں الصلاۃ ناؤن ہے الف لام آ رہا ہے. یہاں پہ المرافق الف لام آ رہا ہے ناؤن ہے. الکعبینی یہ ڈول ناؤن ہے جو ہم ہمارے اس سبق سے ریلیٹ کرتا ہے. الکعبینی یہ ڈول ناؤن ہے. تو آپ کے نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ نے ڈول ناؤن ڈھونڈنے ہیں. ٹھیک ہے, لکھ لیں any 5 dual noun from the Quran. تو کوئی بھی 5 ڈول ناؤن ڈھونڈ کے لائیے گا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ڈول ناؤن میں وہ جو پہلے والی ڈیفینیشن ہم پڑھی تھی کہ الف لام سے اسٹارٹ ہونا چاہیے, ڈبل الف لام بھی آ سکتا ہے لیکن آپ نے صرف اس کے اینڈ کو دیکھنا ہے. آنی یا اینی کی ساؤنڈ ہے مطلب وہ والا رول وہ بھی ہے. الف لام بھی وہ بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا. وہ بھی جیسے الامراتین یہاں پہ الف لام بھی آ رہا ہے, الف لام بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی الف لام ضروری نہیں کہ وہ ڈول میں ضروری نہیں, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, ضروری نہیں. دیکھیں اس میں کوئی نہیں آ رہا, اس میں کچھ بھی نہیں آ رہا وہ رول, اور اس میں کچھ نہیں آ رہا وہ رول. اس لیے آپ نے یہ رول ڈول کی شکل میں یا الف نون ہوگا یا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, لیکن الف نون اور یا نون لازمی ہوگا. الف نون نون کے نیچے زیر آنی یا اینی کی ساؤنڈ ہوگی. تو یہ ہم 2-3 ہفتوں میں ناؤن ختم کر کے ہم ورک میں چلیں گے انشاءاللہ. پھر کریں گے ٹرانسلیٹ. لیجیے آج سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ ترجمہ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو
دیکھیے اس میں بہت سارے الفاظ آپ جانتے ہیں. شیطان سے ہم بڑے اچھے واقف ہیں کیونکہ شیطان ہمارے اندر رہتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے حج پہ جب وہ مارتے شیطانوں کے لیے تو ہمارے گروپ میں بہت ایک بڑی خاتون تھی ہمارے دیہات کی رہنے والی پنجاب. تو مجھے کہتی ہیں کہ بہت بڑی تھی, مجھے بیٹا کہتی تھی. تو مجھے کہنے لگی پتر مجھے شیطان تے وہ شیطان تو میں شیطان تے باہر نہیں ہوتا ہے, سارے اندر رہتا ہے. اچھا ہے لیکن چونک گئی وہ میری اس بات میں چونک گئی. اچھا شیطان سے رہتا ہے, پہلے اس کو مارا کہتے ہیں, مارا گل تو کرنی بڑی ٹھیک تھی. تو یہ مسئلہ ہے. شیطان اللہ نے دو ٹیسٹ میں دی, ایک آؤٹر ہے اور ایک ہمارے انر ہے, جس کو ہم نفس بھی کہہ سکتے ہیں, نفس کہہ رہے ہیں, شیطان کہہ رہے ہیں. یہ اس کا کنٹرول کرنا اس شیطان سے زیادہ مشکل ہے. اب دیکھیں رمضان میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو ہم بیڑیاں پہنا دیتے, یہ قید کر دی جائے. ایون دین گناہ ہو رہے تھے. کتنے مسلمان ہیں جو 100 روزہ رکھتا ہے, پشمان نہیں رکھتا ہے, تو وہ اپنے انر شیطان کی وجہ سے. بعض اوقات ہم پہ آؤٹر شیطان غالب ہوتا ہے اور بعض اوقات انر ہوتا ہے, اور یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, سوتے بھی سارے ساتھ ہے, جاگتے بھی ساتھ ہے, ہر لمحے ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جو ہمارے شیطان. تو اس کو کنٹرول بھی کیسے ہوگا؟ اللہ کی ہیلپ سے ہوگا. اسے کنٹرول پہ اللہ ہی سے بات مانگنی پڑے گی کہ یا اللہ تیری مخلوق ہے, تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, تو دیکھ سکتا ہے. کسی نے کہا نا کسی استاد نے کہ بیٹا اگر تمہارے کتا پیچھے پڑ جائے کیا کرو؟ اس نے کہا جی کوئی ڈنڈا پکڑوں گا, کوئی پتھر پکڑوں گا, اس کے سر میں ماروں گا. کہ یہ تو کام مشکل ہے. اس میں تو مشکل ہے کہ لڑائی میں کتا جیت جائے, یہ تو لڑائی ہوگی نا آپس میں. تو اس نے کہا استاد جی پھر میں کیا کروں؟ اس کا حل یہ ہے کہ تو کتے کے مالک کو آواز دے, وہ ایک دفعہ سے کہا جیک, وہ پیچھے ہٹ جائے. تو شیطان اور نفس دو کتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کا حل بھی اس کے مالک کو آواز دے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی ہے. فاستعذ باللہ, جب بھی فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, جب بھی قرآن کی قرأت شروع کریں اس سے پہلے اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ اس میں شیطان دخل اندازی نہ کرے. وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ, اعوذ کا مطلب اس کو ورڈ بائی ورڈ لرن کریں گے. شروع اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں. یہ پورا اس کا ترجمہ ہے. یہ ورب ہے میں پناہ مانگتا ہوں, آئی سیک ریفیوج. اس کو آپ لکھ لیں تاکہ اس سے بار بار ریپیٹ ہونا ہے. قرآن مجید میں اس لفظ میں بار بار ریپیٹ ہو ڈفرنٹ فارمز کے اندر. لیکن اگر پناہ کا لفظ بیسک لفظ آپ کے ذہن میں رہے تو پھر ترجمہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے. اعوذ آئی سیک ریفیوج یا میں پناہ مانگتا ہوں. ہم نعوذ باللہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا, تو یہ دو لفظ ذہن میں رہے. اگر تو یہ الف لگا ہوا ہے, حمزہ لگا ہوا ہے, تو یہ اس کا مطلب میں ہے, اور اگر نون لگا ہوا ہے نعوذ اس کا مطلب ہم ہے. یہی فرق ہے بس. نعوذ مین ہم پناہ مانگتے ہیں, اعوذ مین ہم پناہ میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ باللہ ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں اپنی گفتگو کے اندر, تو وہ ہم کی سینس میں ہے, ہم پناہ مانگتے ہیں, اور اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ باللہ کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ اللہ کی. اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ کا لفظ, اور یہ با جو ہے یہ پریپوزیشن ہے, اس کے ساتھ با پریپوزیشن ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. من فرام سے, من فرام الشیطان شیطان, الرجیم مردود, the rejected, یعنی وہ شیطان جس کو اللہ نے ریجیکٹ کیا ہے, میں اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں, باللہ اللہ کی. من اب با جو ہے پریپوزیشن یہ یہاں پہ کی سینس دے گی, لیکن ڈفرنٹ جگہ پہ ڈفرنٹ سینس دے گی. پریپوزیشن ہے, جب کسی بھی ناؤن کے ساتھ ورب کے ساتھ ملے گی تو ڈفرنٹ میننگ میں آ سکتی ہے. جیسے بسم اللہ میں شروع کے میننگ میں آ رہی ہے, جہاں من فرام, من سے, الشیطان شیطان, الرجیم the rejected, مردود میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. الرجیم is rejected. رجیم ریجیکٹڈ دونوں سینس میں آتا ہے, ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ, مایوس بھی اور مردود بھی, اور راندہ درگاہ. اردو میں ہم کہیں گے مردود, دھتکارا ہوا. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود. اب اصل میں تو اللہ نے ہی ہمارے ٹیسٹ کے لیے بنایا ہے, کیونکہ دنیا میں ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے.
اگر شیطان نفس نہ ہوتا تو ہمارا ٹیسٹ نہ ہوتا، پھر ہم فرشتے ہوتے نا، فرشتوں کے بعد چیزیں نہیں ہیں، تو یہ ٹیسٹ ہے۔ اچھا کبھی آپ اس پہ غور کیا کہ جب آپ انسان انکلائن ہوتا ہے گناہ کی طرف تو وہ کون سی فورس ہے جو کام کر رہی ہے؟ شیطان کام کر رہا ہوتا ہے، نفس کام کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو ڈائگنوز کر لیں کہ اس وقت میں انکلائن ہوں کسی گناہ کی طرف، تو کون سی فورس ہے جو مجھے دھکیل رہی ہے، شیطان ہے یا میرا اپنا نفس ہے؟ اس کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، یعنی یہ بڑا مشکل ہوتا سمجھتا ہے ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا، ڈٹرمن کرنا۔ دیکھیے شیطان کا مقصد ہے جہنم میں دھکیلنا۔ اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور جہنم میں لے کے جاؤں، اور اللہ نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو کر لے کوشش، میرے بندے تیرے قابو میں نہیں، جو میرے ہیں وہ تیرے قابو میں نہیں آئے۔ شیطان کا کام ہے گناہ کروانا، کوئی بھی گناہ کر لے انسان، کوئی بھی جہنم میں جائے گا، کوئی بھی گناہ کرے۔ تو اگر تو انسان کی طبیعت میں یہ جذبہ ہے میں کوئی بھی گناہ کر لوں، اس کا مطلب شیطان کا غلبہ ہے۔ کوئی بھی گناہ، یعنی وہ بس گناہ کرنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، تو اس کا مطلب وہ آؤٹر جو شیطان ہے وہ اس پر غالب ہے۔ نفس کا جو مسئلہ گناہ نہیں ہے، نفس کا مسئلہ لذت ہے، انجوائے کرنا ہے۔ ہمارا اپنا جو نفس ہے نا یہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، لذت اٹھانا چاہتا ہے۔ اگر انسان کسی 2 3 4 پرٹیکولر گناہ ہے اسی میں انوالو ہوتا ہے ہمیشہ، تو اس کا مطلب اس کا اپنا اندر نفس جو ہے اس کو فائدہ لذت اٹھاتا ہے۔ جیسے ہم غیبت کرتے ہیں، 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے خام خواہ بے مقصد انجوائے کرتے ہیں، تو یہ غیبت ایک نفس کی طرف سے، شیطان اسے فورس نہیں کر رہا، آپ بس انجوائے کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا اس کا۔ غیبت کے اندر بھی آپ کی جو نیت ہے وہ ڈٹرمن کرے گی۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اگر تو اس کا مقصد ہے، یعنی آپ کسی بندے کو کسی کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ بتائیں تاکہ آپ وہ اس کے شر سے بچیں، لیکن اگر آپ ویسے بس ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، تو پھر وہ غیبت ہے۔ پھر وہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آپ اس کو غور کیجئے تو پھر اس کے مطابق آپ علاج کیجیے، یعنی اگر کوئی بھی گناہ کرنے کی طبیعت چاہتی ہے اس کا مطلب شیطان ہے، اور اگر کوئی 2 3 4 گناہ ہیں جن کے بار بار انسان ریپیٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اس کا اپنا نفس ہے جو اس پر غالب آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس دونوں کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا بہت ہی مفید۔ جب کبھی آپ فیل کریں کہ شیطان یہ بس فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا حضور نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب دیکھیں یہ بہت چھوٹا سا کلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، جن میں سے سب سے کم بیماری غم اور فکر ہے۔ ڈپریشن کے جو مریض ہیں، ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے تھے ہمارے دوست، تو سائیکائٹرسٹ بڑے مہنگے ڈاکٹر ہیں پاکستان میں، یہاں بھی ایسے یہی صورت حال ہے۔ تو میں نے اس سے کہا یار تم ایک نسخہ آزماؤ کہ تم روزانہ 500 دفعہ لا حول ولا قوت پڑھ لے گا، انشاءاللہ سائیکائٹرسٹ سے جانے سے جان چھوٹ گئی۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ 2 مہینے میں اس کا مسئلہ حل ہو، دوائیں بھی چھوٹ گئی اور اس کا سائیکائٹرسٹ بھی چھوٹ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں باب وہی پریپوزیشن ہے، یہاں ود کی میننگ میں آئے گی، ود دا نیم آف اللہ، یا اللہ کے نام کے ساتھ، با ساتھ، اسم یہ اسم کی شارٹ فارم ہے، اصل لفظ ہے اسمی نیم، اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی کیا بات میں شروع کرتا ہوں، وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ جو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کسی بھی لٹریچر میں وہ بیان نہیں کی جاتی۔ انڈرسٹوڈ بات اس میں یہ ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون ہے اللہ؟ جو الرحمن ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الرحمن ہے اور الرحیم، اللہ کی 2 صفتیں اللہ کی یہاں پہ بیان کی ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں، مطلب ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون اللہ؟ جو رحمان اور رحیم، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم، میں اللہ رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ دونوں ملتے جلتے ورڈز ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں میں ایک بڑا سلائٹ سا ڈفرنس ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جس کا رحم، جس کی محبت، جس کی شفقت جو ہے وہ ہر چیز پہ غالب ہو۔ اللہ نے خود یہ قرآن میں کہا ہے کہ میری جو صفت رحمت ہے میری باقی صفتوں پہ غالب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی صفت رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا، 99 میں نے اپنے پاس رکھے قیامت کے لیے، اور ایک حصہ میں نے پورے یونیورس کو دیا۔ یہ پورا یونیورس اس ایک کی علامت ہے، ایک اللہ کی صفت رحمت کی علامت ہے، اور باقی 99 جو ہیں
وہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھے لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. دیکھیں ہماری جو ہے ہم اس زندگی میں اگر 60-70 سال عبادت کرتے ہیں تو اب اس کا ہونا کیا چاہیے کہ 60-70 سال کے بدلے ہمیں 60-70 سال کی جنت مل جائے. خلاص کام فنش ہو گیا. تو یہی ہے نا مساوات، تو یہ بدلہ یہی ہے. لیکن اس کے بدلے میں اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے. ایسے ہے نا اینڈلیس، دیٹ ول نیور اینڈ. اب وہ کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت ہمارے عمل کا بدلہ نہیں ہے، جنت ہم اللہ کی رحمت کا صلہ ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. 60 سال کے بعد ہمارا بدلہ ختم ہو گیا. اب باقی جو اینڈ لیس لائف ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور عمل جو ہے اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے. اس لیے کبھی اس پہ مان نہ کرے انسان کہ میں بہت عمل کرنے والا ہوں. نہیں، بس اللہ کی رحمت ہی ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے. تو ان دونوں کا ترجمہ کلیئر ہو گیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اچھا، رحمان جو ہے اس کی صفت رحمت جو غالب ہے وہ سب کو دیتا ہے. اپنی رحمت کی وجہ سے وہ کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا. بلیور ہے، نان بلیور ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، وہ سب کو بس دے رہا ہے چونکہ وہ رحمان ہے. رحیم جو ہے وہ بھی رحم کرنے والا ہے، لیکن رحیم ڈیفرینشیٹ کرتا ہے بلیور اور نان بلیور. بلیور کو زیادہ دے گا، نان بلیور کو اس کے مطابق دے گا. تو یہ اللہ رحیم ہوگا قیامت کے دن. اس کی صفت جو رحیمیت ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گی، جب مسلمانوں پہ اللہ جنت میں بھیجے گا. ان پہ زیادہ رحمت ہوگی اور کافروں پہ نہیں ہوگی. لیکن دنیا میں اللہ سب کے لیے رحمان ہے، سب کو برابر ملے. اب دیکھیں مسلمان غیر مسلم سب کو برابر مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صفت رحیمیت جو ہے اس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ڈیفرینشیٹ کرے گا بلیورز اور نان بلیورز میں. ان کو جنت میں بھیجے گا، ان کو جہنم بھیجے گا. اور مسلمان اگر جہنم میں گئے تو وہ کس لیے جائیں گے؟ اپنے عمل کی پیوریفیکیشن کے لیے. یعنی جس سے لانڈری میں ہم کپڑے بھیجتے ہیں، صاف ہو کے آتے ہیں، تو وہاں اللہ مسلمانوں کی صفائی کرے گا اور پھر جنت اللہ اس سے محفوظ فرمائے، پھر جنت میں بھیجے گا. تو جنت جو ہے جنت جو جہنم دیٹ از اے پلیس آف پنشمنٹ فار نان بلیورس اور پلیس آف پیوریفیکیشن فار بلیورس. یہ فرق ہے. ان کے لیے پنشمنٹ ہے، عذاب ہے ان کے لیے. مسلمانوں کے لیے پیوریفیکیشن ہے، کیونکہ جنت میں جانے کا ایک خاص کرائٹیریا ہے، خاص معیار ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا پوری طرح صاف ہو، وہ جنت میں جائے گا. اگر ہم دنیا میں نہ کیا تو پھر اللہ جہنم میں تزکیہ کرنے کے بعد جنت میں بھیجے گا. اللہ اس سے محفوظ کرنا. اب یہ آپشن ہماری ہے کہ ہم نے یہاں پہ تزکیہ کر کے جانا ہے یا جہنم میں کروانا ہے. اس تزکیے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو مختلف حدیثوں میں بیان فرمایا کہ وہ تزکیہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن مجید ہے اور موت کی یاد ہے. دو نسخے آپ نے بتایا ہمیشہ. جب بھی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا تزکیہ کیسا ہوگا، آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا سمجھ کے اور موت کو یاد رکھنا کہ مجھے بہرحال موت آنی ہے. تو اتنا کافی آگے چلے. اسپیسیفک ورڈز انگلش میں بتا دیں رحمان اور رحیم. اسپیسیفک دونوں جو سرنم ہے نا آپس میں، الرحمن کمپیشنیٹ، the most merciful, the most beneficent، کوئی بھی ورڈ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک، اور آلٹرنیٹ بھی لکھ سکتے ہیں، the beneficent, the merciful, the most merciful, compassionate. یہ رحمان میں سے نون ہٹا دیں تو ارحم بن جائے. الرحمن، اور اس میں الف ڈال دیں تو آپ بیٹے کا نام ہے ایسے. تو راحیم میں زیادہ رحم کرنے والا. راحیم ہم کہتے ہیں ارحم الراحمین. ارحم اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا. راحیم ہے رحم کرنے والا، ارحم ہے اس سے زیادہ رحم کرنے والا. اور جب ہم کہتے ہیں اللہ ارحم الراحمین ہے تو سب رحمان جتنے بھی ہیں چھوٹے بڑے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، یعنی جس سے کوئی متبادل ہی نہیں. یہ ورڈ لکھ لیا آپ نے. اس کی اپنی نوٹ بک دو بنائیں. ایک طرف آپ ورڈز لکھتے جائیں سارے، اور ایک طرف رولز لکھتے جائیں، تو اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. تو ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ اور پہلے نماز پڑھیں گے تاکہ کم از کم نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو. کیونکہ آپ بیٹھ کرتے ہیں یعنی قرآن جی شروع کرنے سے پہلے نماز میں جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں تو کم از کم وہ ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے حضور کیا کہہ رہے ہیں. سورہ فاتحہ از اے پارٹ آف صلاۃ، نماز کا حصہ ہے. تو اس لیے ہم اسے شروع کر کے اس کے بعد ہم قرآن پہ بعد میں جائیں گے، پہلے نماز کا باقی پورشن پورا کریں. ٹھیک ہے.
क्या मशवरा इजाज़त है? ठीक है ना? यहीं तक रखते हैं। नहीं आज यही करते हैं। वैसे प्रश्न पूछा कि हम सूरह फातिहा शुरू करेंगे और तो आज आपका होमवर्क ये कि आपने डुअल नाउन ढूंढने, कोई 5 6 7 10 कर ले तो बहुत ही अच्छा है, डुअल नाउन ढूंढने हैं। और दूसरा ये है कि आउज़ बिल्लाह, इसको कहते हैं तअव्वुज़, और बिस्मिल्लाह को कहते हैं तस्मिया। आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह का आपने तर्जुमा याद रखना है, जो उसमें जो 4 5 लफ्ज़ आए हैं उनको हम बार बार, अब मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम कि आउज़ बिल्लाह कुरान मजीद कहाँ कहाँ आ रहा है, फिर आप हैरान हो गए कितनी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हुआ। और बिस्मी और अल्लाह रहमान रहीम कुरान में कितनी दफ़ा आ रहे हैं। तो एक दफ़ा अगर आपने उसको लर्न कर लिया तर्जुमा तो इंशाल्लाह वो हमेशा काम आए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ये जो शीट्स हैं अगर आप ये ईमेल करते हैं जिस दफ़ा में भाई मैं कर दूँगा। तो हम पहले प्रिंट करके सब सामने रखेंगे, क्योंकि मुझे तो उर्दू लिखने में काफ़ी हाँ ठीक, इंग्लिश में नहीं, मैं साथ साथ इंग्लिश आपको बताता जाऊँगा। काफ़ी सालों से उर्दू इसको साथ साथ मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करता जाऊँगा ताकि आपको इजी हो। वैसे क्या मेरी जो ब्लैंक शीट्स है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ, आप इनको ना वो निकाल के दे दीजिए प्रिंट, ताकि वो साथ साथ तो आप नवीन होता है। हाँ मैं आपको बाकी लोगों को उर्दू लिखनी आती है? आती है लेकिन काफी ऐसे बात नहीं ठीक है, तो हम इंग्लिश में चल जाते हैं तो उसमें आपने जल्दी पढ़ा ना, हमने काफ़ी ऐसा हमने एफएससी किए हुए मुझे तो 5-6 साल हुए, लेकिन मैंने 2001 में की थी तो ये भी मैंने लास्ट टाइम भी तला साहब किया था, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारे अगर हम इसको रेगुलरिटी के साथ बरकरार ना रख सके फिर फ़ायदा नहीं, ठीक है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी जरूरी है, क्योंकि हमारे हफ्ते में 1 घंटा है, 7 दिनों में इसी रेशो बनाए क्या बनती है, 24 को 7 से ज़रूर दे दो कितने घंटे बनते हैं, और उसमें हमारा पास सिर्फ 1 है। लेकिन अल्लाह की कसम खा कह सकता हूँ अगर हम ये भी सिंसेरिटी से देते रहे अल्लाह इस पर बड़ा नवाजेगा, यानी इतना रहमान रहीम। हालांकि रेशो कोई नहीं बनती, लेकिन अगर हमने इस पर भी कमिटमेंट दिखाई तो इंशाल्लाह अल्लाह इस पर भी हमें महरूम नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरी शर्त कि हमारी नीयत का सही होना, कि नीयत जो है सिर्फ ये हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करेंगे और हमारा मकसद है। और दूसरी शर्त क्या थी कि जब जो ही पता चले कुरान हमें ये कह रहा है तो हमारे दिल में इरादा हो कि अल्लाह अपनी ज़िंदगी को हम उसके मुताबिक ढालें। तो इंशाल्लाह ये इस नीयत को लेकर चले तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो अल्लाह हमारा हामिल नासिर।